السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پیرنٹس ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں، ہمارا جی 9 ماہ کا 10 ماہ کا بچہ ہے اور وہ جو چیز ملتی ہے منہ میں ڈال لیتا ہے، تو آیا کیا یہ اس کی پرماننٹ جو مستقل عادت تو نہیں بن جائے گی؟ تو جو یہ اس عمر کے بچے میں 8 9 10 ماہ کے بچے کے اندر چیزیں منہ کے اندر ڈالنا، چاہے وہ کھانے والی چیز ہے نہیں کھانے والی چیز، اس کو ماؤتھنگ کہتے ہیں، اور وہ ایک نارمل انسٹنکٹ ہے انسان کا، کسی بھی بچے کا۔ تو اس عمر کے اندر منہ کے اندر چیزیں ڈالنا نارمل ہوتا ہے۔ 2 سال تک ہم اس کو نارمل تصور کرتے ہیں۔ 2 سال کے بعد بھی اگر آپ کا بچہ اس طرح کی چیزیں کھا رہا ہے جو نہیں کھانے والی چیزیں، مثلا مٹی ہے، چونا ہے، پینٹ ہے، تو اس کنڈیشن کو، اس بیماری کو کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، اس کو ہم پائکا کہتے ہیں، PICA۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پائکا سے متعلق ہے۔ پائکا کیوں ہوتا ہے اور اس کے عمومی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس طرح ہم اس کا ماں باپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، تو یہ کب تک چلتا ہے؟ عمومی طور پہ جو ہے 2 سال تک بچے منہ کے اندر چیزیں ڈال سکتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی بچہ نہ کھانے والی چیزیں منہ کے اندر ڈال رہا ہے اور کھا رہا ہے تو اس کو ہم پائکا کہتے ہیں۔ یہ عمومی طور پہ ٹین ایج تک، یعنی کہ بلوغت کے سالوں تک زیادہ بچوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن دیکھا گیا کہ کچھ اڈلٹس یا بڑے افراد کے اندر بھی یہ پائکا یا جو چیزیں نہ کھانے والی چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے عمومی طور پر معاشرے میں کہیں نہ کہیں پہ دیکھا ہوگا۔ تو عمومی طور پہ اس کی وجوہات میل نیوٹریشن یعنی غذائیت کی کمی ہو سکتی ہے، جو اسپیسیفک مائکرو نیوٹرینٹس ہیں اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے پائکا کی، اس کے اندر آئرن کی کمی، زنک کی کمی اور کیلشیم کی کمی شامل ہے۔ تو کئی بچوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کا جو عمومی طور پہ غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور بچے نگلیکٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا خیال گھر کے اندر صحیح نہیں رکھا جا رہا، گھر کے اندر ماحول اس طرح کا ہے کہ بچے یہ بڑے ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرتے ہیں، ماں باپ کے آپس میں کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہیں، ان فیملیز کے اندر بھی یہ بچوں کے اندر ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ پائکا کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیسے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارا پیرنٹس کو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ والد والدہ ایک تو ان بچوں کی غذا بہتر کریں، ان کو فروٹس دیں، ویجیٹیبلز دیں، ان کو اناج والی چیزیں دیں، پروٹینز دیں، انڈا، گوشت اور ڈیری پروڈکٹس، یہ چیزیں 5 چیزیں خوراک کے اندر شامل کریں۔ جو ہم دوائی کوئی تجویز اگر کر رہے ہیں تو وہ بچے کو ٹائم پہ دیں، مکمل کریں، اور گھر کے اندر کا ماحول تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کے مابین بھی، اپنے میاں بیوی کے مابین اور بچوں اور والدین کے مابین ایک اچھا اور صحت مند ماحول بنانے کی کوشش کریں، اس سے بھی کافی چیزیں بچوں کی بہتر ہو جاتی ہیں۔ پائکا کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ بذات خود یہ پائکا تو ایک جو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، وہ نقصان یہی ہے کہ بچہ اگر غذائیت والی چیزیں نہیں کھا رہا تو اس کے اندر یہ آئرن کی کمی اور چیزیں، ان کی کمی، غذا کی کمی ہو جائے گی، بچے کا وزن نہیں بڑھے گا، بچے کے اندر مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی۔ اور دوسرا، اگر مٹی کھا رہا ہے اس کے اندر عمومی طور پہ کیڑوں کے انڈے ہوتے ہیں، وہ بڑی آنت یا چھوٹی آنت کے اندر جا کے تو پھر پیٹ کے اندر کیڑے جو ہے بننے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر کیڑوں کی وجہ سے مزید آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، فولاد کی کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو چیزیں نہیں کھانے والی وہ کھانے سے بچے کی جو ہے وہ آنتوں کے اندر انفیکشن یا جراثیم ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، اس سے بچے کو زیادہ بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اسی طرح کچھ بچے ایسے بال نوچ کے، وہ بھی عادت ہوتی ہے کہ کھاتے رہتے ہیں، تو بال چونکہ اندر جا کے اتنے ہضم نہیں ہو سکتے تو وہ بالوں کا گچھا بناتے رہتے ہیں، اور ان دا لانگ ٹائم کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی آنتوں کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بالوں کا اندر گچھا سا بنا ہوا ہے، بعد میں آپریشن یا سرجری کے ذریعے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔